4 मार्शल लॉस लगे इन 76 सालों में, और बाकी अरसा जो था वो डिफेक्टो मार्शल लॉस जो है, जैसा कि आज तक एक डिफेक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, उसके तौर के ऊपर जाना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख में मुल्क के 2 लाख होने से ज़्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफ़ी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफ़ी मांगी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? क्यों एक सियासी लीडर जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जिसके पास, उसको इक़्तिदार इंतकाल करने की बजाय फौज ने चढ़ाई की पाकिस्तान के उस सूबे के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा था। 56% ऑफ पाकिस्तान was former East Pakistan, now Bangladesh। क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी है, उस यौम स्याह के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगने की तकाजा कर रहे हैं? क्या ज़ियाउल हक के दौर की माफ़ी मांगी है किसी ने कौम से, या परवेज़ मुशर्रफ के दौर की माफ़ी मांगी है कौम से किसी ने, जो हमसे माफ़ी मांगने का तकाजा कर रहे हैं? और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि इंसान जब बात करता है तो वो खून के आंसू होता है कि हम किस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो यौम स्याह थे सारे, इनके बारे में कुछ कमीशंस भी बने थे, आज भी कमीशन बनाने की बात हो रही है। हमूद रहमान कमीशन बना था, वो पढ़ने के लायक है, हमें भी, मुझे कहीं से कॉपी मिली थी, वो पढ़ी। इस मुल्क में वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई, पब्लिक नहीं होने दी गई। क्या उसके कंटेंट्स को पढ़ के वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उन एट्रॉसिटीज़ के, वो कौम से माफ़ी मांगेंगे? चले, इट्स 50 years too late, लेकिन आज भी वक्त है कि कौम से माफ़ी मांगे मुल्क को 2 लाख करने के लिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहाँ है वो रिपोर्ट? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया? क्यों उसके मंदरजात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? क्यों वो पॉलिसी रिविजन्स नहीं किए गए जो कि उसमें रिकमेंडेशंस के तौर के ऊपर सामने आए थे? एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है, कहाँ है वो रिपोर्ट? किसने छुपाई हुई है? क्या उसके ऊपर माफी मांगी गई कौम से? और एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक घनौनी ट्रेजेडी हुई थी, 150 से ज्यादा बच्चे और उस्ताद जो थे उनको मैसेकर किया गया था। पीटीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उसकी, कौन उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या इसके ऊपर कौम से माफी मांगी गई? किसने माफी मांगी थी? कोई माफी मांगी गई किसी से? जो आज खासकर वो लोग जो कि पीटीआई से पता नहीं नाकर्दा गुनाहों की सजा के तौर के ऊपर माफी मांगने की तवक्को कर रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बजाते खुद एक ब्लैक डे है। इस मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पीटीआई से कोई माफ़ी की तवक्को नहीं करेगा। जो तारीख तान है, अगर किसी वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंट तारीख इस मुल्क की लिखी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख भी डिस्टॉर्ट की गई है, नहीं लिखी गई है। इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया है। क्या उस वक्त के हुक्मरानों ने माफ़ी मांगी है? क्या उसके ऊपर कोई तहकीकात हुई? क्या उनके मुहर्रकात जो है वो सामने आए? क्या जिन्होंने मारा वो सामने आए? क्या उनको सजाएं दी गई? ये वो सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि आप सब लोगों के दिमागों में होंगे, जेहनों में होंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती कि हम बयान करें। लेकिन अब जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है वहाँ सबको हिम्मत करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा और इन सवालात को उठाना पड़ेगा। उस DGISPR की जो एक इंतहाई भौंडी किस्म की जो वो स्पीच थी, जिसकी कोई कानूनी और आईनी जवाब नहीं था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं अगर वो कमीशन 2014 के सिटिंग को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और पार्लियामेंट के ऊपर कोई अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी कि हम बिल्कुल मानते हैं और ये कमीशन बनाएं। ये 2014 के जो भी हुआ 2014 में सिटिंग हुआ है उसको भी करें इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इसके साथ साथ ये साइफर की कंस्पिरेसी को भी इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आज दोहराने लगा हूँ, ये रजीम चेंज ऑपरेशन को भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इमरान खान के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई, कातलाना अटेम्प्ट्स, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जिसका मुकदमा भी इमरान खान को दर्ज नहीं करवाने दिया गया था। ये मे 9 के इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये स्टोलन मैंडेट को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, खासकर जब लोगों के बेडरूम्स में आपने वीडियोस फिट किए हुए हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें।
یہ انفورس ڈیورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا, یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں, اس کے بعد خاموشی تاری ہے, لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں, میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا, لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے, تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا. 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف, ان کو انہوں نے روکا. 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا, اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے. جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی, لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں, کچھ نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی, وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی, اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا, نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے, ان کو جانچنا چاہیے, اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے, بغیر بات کرنے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے. اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے, پھر آپ سے سوالات ہوں گے, پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں. آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے. اب یہ چیز ہے, یہ واپس ہونے والی نہیں ہے, یہ آگے جائے گی. پاکستان, اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں, یکجا کریں, تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی, بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں, انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں, وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے. تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو, اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے. لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں, اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اگر آپ ان انسیڈنٹس کو, وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا. اور یہ بھی آپ دیکھیے, آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے, اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا. ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے, وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے. یہ ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, انہوں نے کیا, لیکن وہ بھی آبویسلی کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں, وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے, میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے, اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین, قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے. اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرے, اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں, اس ملک کے جو ادارے ہیں, ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے. میں آخر میں کچھ 2-4 باتیں اور کروں گا, لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں, وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے, اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے. یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت. یہ ملک اکنامک کیپٹو ہے اس وقت. جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں, اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے, صرف
صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ اس نے بالکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization. That means کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ 1-2-3 بلین ڈالرز اور اکٹھے کر کے ملک کو اور 2-4-6 مہینے کے لیے چلا سکیں، لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو ہماری استدعا جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think about the country. ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اور کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں ان فیصلوں کو۔ یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے بکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، خدا نہ کرے بالکل جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا، اور وہ اسٹیج ہوگی جب کہ آپ کے پاس کچھ جو ہے نہیں رہے گا بیچنے کو، کچھ نہیں رہے گا ڈگری رکھنے کو، اور پھر جیسا کہ جنرل طارق خان نے لکھا ہے شاید یہ نیوکلیئرائزیشن کی طرف جائے، اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے۔ تو ایک پوٹنٹ ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچنے سے پہلے ری تھنک کریں اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق فنکشن ہو سکے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو